میں روز کالج کے لیے جس روٹ سے بس پکڑتا تھا وہ بھی اسی بس میں سوار ہوتی تھی۔ اسے دیکھ کے میری کیفیت کچھ عجیب سی ہونے لگتی تھی۔ ایسی حالت کو پہلی نظر کا عشق کہیں یا کچھ اور، میں نہیں جانتا۔ ایک دن میں کالج کے لیے گھر سے جلدی نکل گیا تو بس کے انتظار میں مجھے وہ بس سٹاپ پر بیٹھی دکھائی دی۔ میں نے ہمت دکھاتے ہوئے پہل کی۔ خلاف توقعات میں جلد ہی محبت کے معراج کو پہنچ گیا۔ اب میں ایک لمحہ بھی ضائع کیے بنا جلد ہی اسے اپنے نکاح میں لینا چاہتا تھا۔ گھر والوں سے بات کی تو سب نے ہنس کر ٹال دیا۔ ادھر شرمیلا جلد شادی کو بضد تھی، مرتا کیا نہ کرتا۔ میں ایک دن شرمیلا کو لیے فرار ہو گیا۔ ہم نے کسی اور شہر جا کر اپنا آشیانہ بنا لیا۔ میں نے بہت بڑے ہوٹل میں ویٹر کی ملازمت کر لی اور کرائے پر ایک کمرے کا مکان لے کر شرمیلا کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگا۔ سال دیکھتے ہی دیکھتے بیت گیا، زندگی کو مانو پنکھ لگ گئے تھے۔ ہماری خوشیاں ساتویں آسمان کو چھو رہی تھیں۔ پھر خدا نے ہمیں ایک ننھے فرشتے سے نواز دیا۔ باپ بننے کی خوشی کیا تھی میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ بیٹے کی ولادت کو 3 ماہ ہو چکے تھے۔ اسے جھولا جھولنے کی بہت ہی بری عادت ہو گئی تھی۔ غالباً اس کی ماں اسے سارا دن دیسی جھولے میں سلائی رکھتی تھی اور سارے گھر کے کام نپٹاتی تھی۔ یہی سوچ کر اس مہینے میں نے اوور ٹائم لگایا کہ اپنے بیٹے کے لیے ایک اچھا سا جھولا اور کچھ کپڑے خرید لوں گا، کیونکہ ہمارے ہاں بچوں کو مغرب میں جھولی میں سلانے پر سختی سے منع کیا گیا تھا اور منا جھولے نہ ملنے پر ساری رات بے چین رہتا تھا۔ شرمیلا جھولا اور کپڑے دیکھ کر بہت ہی خوش ہو گئی کہ اب یہ رات سکون سے کٹے گی اور منا جھولے میں خوب دیر تک سویا رہے گا، کیونکہ وہ رات کو بار بار اٹھتا اور اس کے ساتھ شرمیلا کو بھی بار بار اٹھنا پڑتا تھا۔ ہمارا گھر زیادہ بڑا نہیں تھا۔ ایک کمرے پر مشتمل ہمارے سپنوں کا جہاں تھا اور اس کمرے میں 2 چارپائی، 1 عدد الماری، ڈریسنگ ٹیبل اور 2 کرسیاں ہی موجود تھیں۔ ایک رات میں کام سے بہت زیادہ تھکا ہوا آیا اور آتے ہی اوندھے منہ گر کر سو گیا۔ رات میری آنکھ بچے کے رونے کی آواز سے کھلی۔ میں نے ذرا سا پیچھے مڑ کر شرمیلا کو دیکھا تو شرمیلا ساتھ والی چارپائی پر سو رہی تھی۔ میں نے شرمیلا کو جھولا جھلانے کا کہا اور پھر رضائی میں منہ دے کر سو گیا۔ وہ چارپائی سے اٹھی۔ اس کی چوڑیوں کی آواز سے میری آنکھ بند ہوتی ایک بار پھر کھل گئی۔ میں ماتھے کو بل دیتے ہوئے دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا، کیونکہ مجھے صبح دوبارہ کام کے لیے جلدی جانا تھا۔ واپس آ کر وہ اپنی چارپائی پہ جب تک نہ لیٹی، چوڑیوں کی آواز پورے کمرے میں کھنکتی رہی۔ ابھی کچھ دیر ہی ہوئے تھے، دوبارہ آنکھ لگے۔ بچے کے رونے کی آواز نے ایک بار پھر مجھے جگا دیا۔ اس سے پہلے کہ میں پھر شرمیلا کو جگاتا، مننے کی آواز اپنے آپ بند ہو گئی۔ شرمیلا کے جھولا جھلائے بنا وہ سوتا نہیں تھا۔ یہ سوچتے ہی جب میں نے ہلکی سی گردن باہر نکالی تو جو منظر میرے سامنے تھا وہ کافی ہولناک تھا۔ مارے خوف کے میرا سارا جسم ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ میرا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ شرمیلا کا ہاتھ میرے اوپر سے ہوتا ہوا جھولے تک پہنچا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی تھی مگر اس کا ہاتھ اتنا لمبا ہو چکا تھا، وہ بآسانی میرے اوپر سے ہوتا ہوا دور جھولے تک پہنچ گیا۔ شرمیلا چارپائی پر لیٹی لیٹی جھولا جھلا رہی تھی۔ وہ رات میرے لیے قیامت کی رات ثابت ہوئی۔ میں خاموشی سے بنا کچھ ظاہر کیے صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی صبح ہوئی میں معمول کے مطابق آفس کے لیے تیار ہوا۔ میں نے شرمیلا کو بالکل احساس نہ ہونے دیا کہ رات کو میں نے کیا خوفناک منظر دیکھا تھا۔ اس کے بعد میں آفس کے لیے روانہ ہو گیا اور واپس کبھی اپنے گھر نہیں گیا۔ آج اس بات کو 15 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ مجھے جب بھی یہ منظر یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میں خوف سے کانپنے لگتا ہوں۔